بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ایاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن لائن. پاکستان آن لائن میں اکثر آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا, ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے ہماری ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں مختلف فیڈرل منسٹرز کے ساتھ, مختلف گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ. ڈیجیٹائزیشن کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم سیف سٹی اسلام آباد آئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نیشنل ہیرو بھی ہیں, ڈی جی سیف سٹی اسلام آباد رومیل اکرم صاحب. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں, آپ خیریت سے ہیں؟ اچھا, یہ بتائیے کہ رومیل صاحب کہ سیف سٹی کے حوالے سے کافی ساری پازیٹیوٹی بھی ہے لیکن کافی کنسپریسیز بھی پھیلائی جاتی ہیں جی کہ کیمراز بند ہیں, نہیں چلتے ہیں. سیف سٹی کے اسلام آباد کے حوالے سے آپ ذرا بتائیے گا کہ کتنے کیمراز ورکنگ ہیں, کس طرح سے اس کی ورکنگ ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے اور بڑا پرٹیننٹ سوال ہے. جو میں جہاں بھی جاتا ہوں تو ایک خاص امپریشن ہے کہ سیف سٹی کے شاید کیمراز جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے. مجھے پاسٹ کا تو اتنا اندازہ نہیں ہے لیکن تقریباً 2 ماہ سے 3 ماہ سے جو ہے میں نے جو یہاں پہ آپ کے اسٹیٹسز دیکھے ہیں آ کے, اور خاص طور پہ جب سے ہمارے آئی جی صاحب یہاں پہ ہیں کیونکہ ان کا کافی زیادہ اس میں ایکسپیرینس ہے. لاہور کا سیف سٹی بھی انہوں نے ہی ڈیولپ کیا تھا. اچھا, تو لائک وہ پائنیئر تھے ڈیجیٹائزیشن کے پاکستان کے اندر, پولیس کی جو ڈیجیٹائزیشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو امپریشن ہے وہ میرے خیال میں بالکل دیٹ از ناٹ بیسڈ آن دا فیکٹس. جو فیکچوئل ہے, جو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت تقریباً آج سے کوئی 2 ماہ پہلے جو ہے وہ کیمروں کی تعداد تھی 2200 کے قریب. اچھا. اور جب یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے تو اس کے بعد رانا صاحب ہمارے جو انٹریم منسٹر ہیں انہوں نے خاص طور پہ ہمیں کہا کہ جی آپ یہ کیمراز کی تعداد جو ہے وہ کم ہے اور جو سٹی کو جو پرسنٹیج ہے جو کوریج کی وہ بہت کم ہے. تو انہوں نے فوراً ہمیں بہت جلدی تقریباً 392 کے قریب کیمراز جو ہیں وہ 392 کیمراز ہمیں دیے. اچھا, اسمارٹ کیمراز. ٹھیک ہے. اور وہ ود ان ڈیز ہم نے پرچیز کیے اور اس میں سے تقریباً ہم 373 ہمیں ڈلیور ہو گئے اور ان میں سے 313 ہم انسٹال کر چکے ہیں. اچھا, ود ان لائک 20 ڈیز. ٹھیک ہے. جہاں تک کیمراز کی آف لائن ہونے کا تعلق ہے تو انٹرنیشنل جو میں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ پڑھا ہے اور دیکھا بھی ہے, انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ ہے کہ 5 to 10% کیمراز جو ہیں وہ اگر آف لائن ہو تو اس میں وہ دیٹ از ایکسیپٹیبل. کیونکہ ڈیجیٹل چیز ہے, اس میں پرابلم بھی آ جاتی ہیں, کبھی الیکٹریسٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں, کبھی ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ایشوز ہیں کہ ہم انرجی ڈیفیشینٹ کنٹری ہیں تو وہاں پہ ہمارے ہاں جو آپ کا دیکھتے ہیں کہ بجلی کے مسائل ہوتے ہیں, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو آج کی میں اسٹیٹسز آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ لوئسٹ ہے پچھلے 5 دن میں, تقریباً 98.25% کیمراز ہمارے آن لائن ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل امپریشن غلط ہے. اگر کوئی کسی کو اب اس کو چیز کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو دے آر موسٹ ویلکم, یہاں پہ آئیں, ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے سامنے اسکرین ہے وہ. حالانکہ ہمارے پاس ہم پائنیئرز تھے اسلام آباد پولیس, اور اسلام آباد پولیس نے پہلا یہ پروجیکٹ کیا تھا سیف سٹی کا, اور بڑا ہی اولڈ قسم کی ہمارے پاس سافٹ ویئر بھی ہیں اور ہارڈ ویئر بھی ہیں. اس کے باوجود بھی ہم نے اس کو آپریشنل رکھا ہوا ہے. تو آپ مطلب آپ کے سامنے اگر 98% ہے تو آئی تھنک اٹس مور دین انف, اٹس ایکسیپٹیبل, اور رادر آئی وڈ سے کہ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آلموسٹ 100% یہ آلموسٹ 100%, اور آج کی کم ہے. کل جو ہے 99.28% تھے. 11 کیمراز آف لائن تھے. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ اس سے آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوتی ہے؟ کوئی گاڑی جا رہی ہوتی ہے, اس کی نمبر پلیٹ کہتے ہیں جی آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے, فیشیل ریکگنیشن کا بھی کچھ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہوتا ہے, یہ کیا سسٹم ہے سر اس کا؟ جی بالکل, یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں جتنی بھی کیمراز سے فیڈ ہمیں آتی ہے وہ ہمارے یہاں پہ سرورز میں آتی ہے. یہاں پہ جو مین سرورز ہیں وہ 2 سرور یا 3 سرور ہیں, وہ آگے جو فردر اسپیشلائز سرور ہیں ان کے اندر وہ فیڈ بھیجتے ہیں. وہ ڈیٹا بیس کے اندر جاتی ہے اور اس میں سے آپ کو انفیکٹ
جو اسمارٹ سافٹ ویئرز ہیں وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں انفارمیشن. Okay. اگر کوئی ANPR کیمرہ لگا ہوا ہے تو وہ جو ANPR کیمرہ کی فیڈ ہے وہ ایک خاص سرور کے اندر جاتی ہے, اس سرور سے پھر ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. کافی عرصے سے یہ آف لائن تھے. جو آپ کے کیمراز تھے اس کی جو یوٹیلیٹی تھی اس کی آپٹیمم یوٹیلائزیشن ہم نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی ہم نے کام شروع کر دیا ہے. ابھی جو ہی کوئی گاڑی خدا نخواستہ چوری ہوتی ہے تو وہ فوراً یہاں پہ ہمارا 1.5 کے سسٹم کے ساتھ اس کو ہم نے سیف سٹی کے سافٹ ویئر کے ساتھ جو ڈیٹا بیس اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ پہلے نہیں تھا. اچھا. وہ یہاں پہ جو وائرلیس والے ہیں وہ بھی ہم نے یہاں پہ شفٹ کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنی دیر آپ کے ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ ہیومن انٹرونشن نہیں ہوگی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو ابھی جو ہمارا ایگل اسکواڈ ہے جو کہ رسپونڈ کرنے والی فورس ہے وہ بھی میرے انڈر کمانڈ کر دی گئی. اچھا, ٹھیک ہے. تو ایک لحاظ سے جو نرو سینٹر کا کانسیپٹ ہے وہ یہاں پہ موجود ہے ابھی. جی. تو جو ہی کوئی گاڑی چوری ہوتی ہے تو فوراً ہم الرٹ کرتے ہیں ایگلز کو, موٹر بائکرز ہیں ہمارے, اور وہ اس جو لائکلی روٹس ہیں اس کے اوپر کر رہے ہیں ان کو وہ ہم ڈپلوائے کر دیتے ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ وہ جلد از جلد ان کی جو SOPs ہیں, obviously اس کو ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا لوگوں کو ٹیون ہونے میں سارے کے سارے سسٹم کے ساتھ, تو وہ کر رہے ہیں, وہ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. FR کے کیمراز تھے وہ بھی 2 ہمارے پاس تھے, بریف کیم تھا اور ایک اور وینڈر تھا NEC کا, وہ انہوں نے ہمیں دیے تھے. وہ آپریشنل نہیں تھے, وہ ہم نے آپریشنل کر دیے ہیں. آپریشنل نہ ہونے کی کیا وجہ تھی؟ وہ بنیادی طور پہ فائر والز تھیں. جب یہ لگا تھا پورا کا پورا سسٹم تو وہ فائر والز ہم نے لگائے, اور فائر والز لگنے کی وجہ سے الٹیمیٹلی جب نادرا سے ہمارے پاس آیا تو ہم اس ڈیٹا بیس کو کی یوٹیلائزیشن نہیں کر سکتے تھے, وہ ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے تھے. فائر وال جو ہے بیسیکلی روک رہی ہوتی ہے کہ فوراً جو انٹرونشن ہوتی ہے وہ نہ ہو سکے. وہ فائر والز کے جو گیٹ ویز تھے وہ ہمارے پاس نہیں تھے, وہ گیٹ ویز بھی ہم نے لیے ہیں. تو وہ ساری چیزیں دوبارہ سے ہم نے ایک لحاظ سے ری انکارنیٹ کیا ہے, ریوائیو کیا ہے سسٹم کو. تو انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز آپ دیکھیں گے اس کے ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے. اور یہ ایک بہت بڑا آپ سمجھیں یہ چیلنج تھا جو ہم نے کیا ہے ہواوے کے ساتھ مل کے, جو ہمارے جنہوں نے یہ ساری کی ساری چیزیں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو انسٹال کیا تھا ان کو ہم نے انوالو کر کے, حالانکہ ان کے ساتھ جو ہمارا کانٹریکٹ تھا وہ ختم ہو چکا تھا سروسز کا. اچھا. لیکن ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کر کے دوبارہ سے ان ساری چیزوں کو کیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ آپ نے 2 مہینے کے اندر بہت ہی 45 ڈیز میں بہت ہی کم ٹائم میں آپ نے سارا سسٹم واپس جو ہے وہ آن گوئنگ بنا دیا اور وہ ایکٹیو کر دیا واپس. مجھے یہ بتائیں کہ اکثر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا جاتا ہے, لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے. کرائم ریٹ سے سیف سٹی کا انٹر کنیکشن, انٹر لنک کیا ہے, اور سیف سٹی کیسے ہیلپ کر سکتا ہے کرائم ریٹ کو ریڈیوس کرنے میں؟ کرائم ریٹ جا رہا ہے اوپر, وہ لوگ بات ٹھیک کرتے ہیں, وہ اسٹیٹسٹکس کو دیکھ کے کرتے ہیں. اسٹیٹسٹکس کیوں اوپر جا رہے ہیں کہ پہلے جو ہمارے پاس ایک کلچر تھا پولیس کا کہ آپ پولیس تھانے میں جاتے ہیں تو FIR نہیں ہوتی تھی. جی بالکل یہ بات. ابھی وہ FIR کی بالکل فری رجیم ہے کہ وہ مسٹ ہے FIR ہونا. اچھا. تو جب اسٹیٹس اوپر جائیں گے تو لوگ کہیں گے کرائم اوپر چلے گئے, کرائم پہلے بھی تھا فور شور تھا, لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں تھا, وہ اسٹیٹس کا حصہ نہیں تھے. تو وہ چیز ہو گئی ہے. تو یہ بڑا اچھا اسٹیپ ہے IG صاحب کی طرف سے کہ ہم جو ایک خاص قسم کی ایک انسیکیور سے ہم اپنے کو انسیکیور فیل کرتے تھے, ہم نے کہا نہیں ہم کریں گے سو دیٹ جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو پتہ چلے کہ واقعی کرائم اوپر ہے تو اتنے وہ ریسورسز ایلوکیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک لحاظ سے جو شارٹ ٹرم کے طور پہ تو ہمیں یہ ظاہر ہے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا ہے, لیکن دا لانگر رن یہ فائدہ ہے. اور یہ جو آنیسٹ قسم کی جو اپروچ ہے, ایک فیئر قسم کی ٹرانسپیرنٹ جو ہم نے ایک رجیم یہاں پہ لے کر آئے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لیکن ان دا اینڈ جو ہے وہ اس کے بہتری آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا اکثر سر یہ بھی بہت زیادہ کوشچنس پوچھے جاتے ہیں
کہ جو ہراسمنٹ کے واقعات ہوتے ہیں, اس طرح کے کوئی انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, جس طرح سے کوئی پبلک میں ایسا ہو جائے, وہاں پہ سیف سٹی کا کیمرہ موجود ہوتا ہے. اگر وہاں پہ موجود ہوتا ہے کیمرہ, تو کیا سیف سٹی ہیلپ کر سکتی ہے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں؟ دیکھیں 2200 کیمرہ ہے, یہ 2600 کیمرہ بھی آلموسٹ 2600 کے قریب ہو گئے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ باڈی لینگویج کے ساتھ جو ہے نا وہ چیزوں کو وہ گیج کر سکے کہ یہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. بٹ جو مقصد ہوتا ہے کہ کل کو اگر کوئی چیز ہوتی ہے, جیسے کہ یہ واقعہ ہوا ہے 2 دن پہلے کہ کچھ ہمارے فارنرز تھے, گیسٹ تھے, ان کو ہراس کیا گیا, تو اسی وقت میرے ساتھ رابطہ کیا ایس پی صاحب نے, اور ہم نے ان کی ڈیٹ, ان کی جو جتنی فوٹیج تھی نکال کے وہ دی, اور وہ نادرا کو انہوں نے بھی بھیجا, اور نادرا کے ساتھ سارا کا سارا ڈیٹا ان کا بھی وہ موجود تھا, اور اس کو جب ہم نے انٹیگریٹ کرنے کے کاپی کیا تو وہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہو گئے. تو یہ پوسٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں انسیڈنٹ جو ہے اس میں جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے, ڈیٹیکشن میں بہت زیادہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے. باقی یہاں پہ جو اگر آپ دیکھیں کاؤنٹر جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں وہ اسپیشلائز ابھی کاؤنٹر ہم نے بنائے ہیں. ہر کاؤنٹر کے سامنے جو بھی ایک انڈیویجول بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم نے KPIs بنا کے دیے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. یہاں پہ 81 لوگ بیٹھے ہوتے تھے ایک ٹائم پہ, یا 20 لوگ بیٹھے ہیں, تو 20 آدمی ایک سنیما کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے اپنے کام کا, اور ہر آدمی کو کسی کو بھی ہم نے آنسریبل نہیں کیا, اکاؤنٹیبل نہیں کیا. تو یہ اکاؤنٹیبل کرنا بہت ضروری ہے یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ اسٹک اینڈ کیریکٹر سسٹم ہے کہ آپ لوگوں کو جو ریوارڈ بھی کر رہے ہیں اور جو کام نہیں کر رہے ان کو ہم پھر وی ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. تو اس سے بہت بہتری آئی ہے. بہت سی جگہوں پہ گاڑیاں بغیر نمبر پلیٹ کے کھڑی ہیں, رجسٹریشن پلیٹ کے, وہ یہاں پہ کر رہے ہیں. ٹریفک کسی جگہ پہ ہم نے گوگل کا یہاں پہ میپ رکھا ہوا ہے, گوگل کا میپ ڈسپلے کیا ہوا ہے. وہاں پہ جہاں پہ بھی ریڈ لائن آ رہی ہوتی ہے کسی بھی روڈ کے اوپر, وہاں پہ جو کیمرہ وہ موجود ہے وہ فوراً دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ کورسپونڈ کر رہا ہے, اور یہاں پہ ٹریفک کا جو اسٹاف ہے فوراً وہاں پہ بھیجتا ہے. اس سے بہت بہتری آئی ہے. بارش ہوتی ہے, بہت سارے لوگ موٹر بائک کھڑی کر دیتے ہیں انڈر پاسز کے نیچے, وہ ابھی ایک اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر, بارش ہوتی ہے تو یہ باٹل نیکس بن سکتے ہیں. تو وہ ہم نے ان چیزوں کو کیا, تو ہم چیزوں کو پریمپشن کی طرف لے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. باقی یہ کہنا کہ کیمرہ جا کے اس کو کسی انڈیویجول کو جو لا ابائڈنگ سٹیزن نہیں ہے یا مشکوک آدمی اس کو پکڑے گا, وہ نہیں ہے, وہ کسی دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں ہے. آبویسلی ٹائم کے ساتھ چینجز آ رہی ہیں, وہ بہتر سے بہتر سافٹ ویئر ہے. اور ہمارے پاس جو یہاں پہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے, وہ 2009 کا ہے. اچھا. 2009 میں یہ سٹارٹ ہوا تھا, پھر 2000 میں اس میں بہتری, پھر اس طرح سے 2014 میں بہتری آتی گئی. بٹ اٹس آلموسٹ 9 to 10 years old ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر, اور اس کو ہم کر رہے ہیں, ری ویمپ کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ بہت جلدی. گورنمنٹ کی طرف سے جس دن میں یہاں پہ آیا ہوں تو یہاں پہ رانا صاحب تشریف لے آئے, انہوں نے یہاں پہ آئے, وہ تشریف لائے. ہی کیٹیگوریکلی ہم نے کہا, انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کو ریسورسز کے بارے میں بالکل بھی وری نہیں کرنا چاہیے, البتہ اس کی ریشنل آپ کی اپروچ ہونی چاہیے, اور اس میں ریشنلائز قسم کا آپ ہمیں پورا پروجیکٹ کی جو ری ویمپ کرنا ہے وہ اس کا سلوشن دیں, اور وہ ہم ان کو دے رہے ہیں. PC1 ہمارا بھی ری ویمپ کرنے کے لیے تیار تھی, وہ 15 days کے اندر ہم نے کیا ہے. مہینوں لگتے ہیں, اور بہت سارے جو سیف سٹی پروجیکٹس ہیں وہاں پہ جب بھی کوئی آپ نے اسپیشلائز ایکوپمنٹ لے کے آنا ہوتا ہے, انسٹال کرنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے بہت پیسہ جو ہے وہ خرچ کر دیا جاتا ہے صرف اور صرف ان لوگوں پہ جو کہ پروفیشنلز ہوتے ہیں امپلائی کرنے. تو وہ ہم نے, کیونکہ ہماری ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہے, انسٹیٹیوشنل ہم وی آر دا پائنیئرز اسلام آباد پولیس, تو جتنے بھی ہمارے یہاں پہ موجود ہیں ہمارا ٹیکنیکل سٹاف, ان سے ہی ہم نے ورکنگ کروائی ہے. کیمراز جو ٹوٹل 30% کور کر رہے تھے وہ ہم 100% پہ لے کے جا رہے ہیں کوریج کو. اچھا. تو وہ انشاءاللہ ہم اس کو جلد از جلد جو ہے لاہور کی, اسلام آباد کی جو سرویلنس ہے یا کوریج ہے وہ 100% پہ لے کے جائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے جو LTE سائٹس تھی جو کہ ہمارا ڈیڈیکیٹڈ ہمارا ہے نیٹ ورک ہے وائرلیس کا, اس کو بھی ہم بڑھا رہے ہیں. پہلے ہمارے پاس 20 سائٹس تھیں, وہ بھی ان میں سے 20 میں سے 14 جو ہیں وہ سالوں سے بند, 6 جو ہے سالوں سے بند تھی, 14 آپریشنل تھی. وہ بھی ہم نے 20
45 ڈیز کے اندر تمام کی تمام آپریشنل کر. یہ سر ایل ٹی سائٹس کی آپ نے بات کی, عوام کو تھوڑا سا اوبیسلی ڈیٹیلز میں سمجھ آتی ہے, ایل ٹی سائٹ ہوتا کیا ہے؟ ایل ٹی سائٹ جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ انکرپٹڈ ہماری کمیونیکیشن ہے سمپل ورڈ میں, اور یہ ہمارا ڈیڈیکیٹڈ ہے. ہماری جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے تھرو فائبر ہمارا ڈیڈیکیٹڈ ہے اسلام آباد پولیس کا, جس طرح لاہور کا سیف سٹی کا ہے. اچھا, تو ان ساری چیزوں کو ہم نے سیف سٹی کے اندر انٹیگریٹ کیا ہوا ہے. اس جو ایل ٹی کے ایکوپمنٹ ہے وہ 4G کا ایکوپمنٹ ہے. اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ آپ کی وائس کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کی بھی ہو رہی ہے. تو جس طرح آپ یوز کر رہے ہیں ایک اسمارٹ ٹیلی فون کو یا موبائل کو, وہ ہمارا ڈیڈیکیٹڈ ہے. اچھا, وہ ہمارا ڈیڈیکیٹڈ ہے, اور وہ 20 کے ٹوٹل ہمارے سائٹس تھیں, 14 چل رہی تھیں, 6 جو ہیں وہ کافی دیر سے آف لائن تھی, وہ ہم نے آن لائن کر دیا, اور ہم 100% پہ چلے گئے ہیں. مزید ہم اس کو 27, کیونکہ ابھی آبادی بڑھ گئی ہے, ایریا بھی بڑھتا جا رہا ہے, تو وہ ہم انشاءاللہ 20 سے 25 to 30 تک ہم اس کو لے جائیں گے, کیپنگ ویو دا جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, اس کو مل رہا ہے. لیکن بٹ وی ول ٹرائی ٹو کور آلموسٹ 100% آف اسلام. ٹھیک ہے. ایوریج ریشو کیا ہے سر سیف سٹی کی مدد سے, کیونکہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, لاہور میں بھی ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, اور اسلام آباد کا آپ نے بھی کہا کہ پائنیئر پروجیکٹ ہے, تو ایکچوئل میں ایوریج جو ریشو ہے وہ کیا ہے کہ ملزمان کو پکڑے جانے میں سیف سٹی کے پاس کوئی ریشو آیا ہو کہ اتنے ریشو تک ان سیف سٹی کی مدد سے ملزمان پکڑے گئے؟ دیکھیے کوئی بھی کرائم ہوتا ہے کسی جگہ پہ بھی, ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے آپ کا رابری کا ہے, کرائم اگینسٹ پرسن کا ہے. اسٹریٹ کرائم ہر جگہ پہ دنیا میں ہے, نیو یارک میں بھی ہے, وہ بہت ساری ایسے کنٹریز جو کہ بڑے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ان کے جو میٹروپولیٹنز ہیں وہاں پہ بھی ہے, کرائم ہوتا ہے. جی بالکل کرائم تو ہے, اور یہاں پہ اسلام آباد از ریلیٹیولی مچ بیٹر. جی, تو ابھی جو مجھے اندازہ ہے, جو میں نے آپ کے اسٹیٹسٹکس چیک کیے ہیں, آلموسٹ 4000 کے قریب جو ہمارے ہاں کرائم ہوا ہے, اس کو ٹریس کرنے میں 4000 کے قریب ہم نے ریسنٹ پاس میں ہم نے ڈیٹیکٹ کر کے دیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, ابھی 2-3 ایسی وارداتیں ہوئی ہیں, میں خود اس کو چیک کر رہا ہوں کہ اگر ایک کسی بینک میں ہوئی ہے, رابری ہوئی ہے, یا کوئی آدمی بینک سے باہر نکل رہا ہے, تو جن لوگوں نے وہ واردات کی ہے ان کو ہم نے کم از کم ٹریس کر لیا, اور ان کا جو نکلنے کا روٹ تھا وہ ہمیں اندازہ ہے. تو جنرل ایریا میں پتہ کہ جو کرائم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اس جنرل ایریا میں یہ ہو سکتے ہیں. اور پھر ہمارے پاس PSRMS ہے, پولیس ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم ہے, جو کہ PIT بھی نے کیا تھا, اس کو ہم نے پنجاب کے ساتھ اور پورے پاکستان کے ساتھ انٹیگریٹ کر لیا ہے. اچھا, تو کوئی بھی جو حلیہ ہے لوگوں کا, کرمنل ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم ہے, اس کے بعد PSRMS ہے, وہ بھی یہاں پہ ہی ہے. تو وہ ہم ایک ون ونڈو ایک لحاظ سے آپریشن ہے ہمارے لیے. کوئی بھی واردات ہوتی ہے وہ بالکل یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہم تمام کے تمام جو کنسرنڈ لوگ ہیں وہ اس کو ٹریس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور آپریشنل پولیس کو ہم پوری طریقے سے اسسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں DG سیف سٹی, رومیل اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور سیف سٹی کے بارے میں ہم سے گفتگو کر رہے ہیں کہ سیف سٹی ہے کیا. ابھی ہم یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے سیف سٹی کے بیسکس کے بارے میں, بتا رہے تھے کہ سیف سٹی کیسے ہیلپ کرتا ہے کرائم ڈیٹیکشن میں, اور سیف سٹی کا یوزج کیا ہے, اسلام آباد میں کتنے سیف سٹی کیمراز ورکنگ ہیں, اور اسی حوالے سے DG سیف سٹی ہیں رومیل اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم آگے چلتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ جو پولیس ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم ہے یہ کیا ہے, کیا ورکنگ ہے اس کی؟ یہ پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم جو ہے یہ بیسیکلی جو پنجاب کا انیشیٹو تھا, PIT نے کیا تھا. اس سے پہلے جو میری اسائنمنٹ تھی وہ نیشنل پولیس بیورو میں تھی, میں ڈائریکٹر جینڈر کرائم سیل تھا, تو وہاں پہ مجھے یہ ٹاسک دیا گیا تھا.
تو ہماری ایک پولیس مینجمنٹ بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں تمام آئی جی پیز ہوتے ہیں اور اس میں منسٹر انٹیریئر بھی آتے ہیں. تو وہاں پہ ہم نے یہ پرپوز کیا تھا کہ ہم کیونکہ ہر جگہ پہ کرمنل جو ہیں وہ ان کی تو جورسڈکشن کوئی نہیں ہوتی, گورنمنٹس کی جورسڈکشن ہے, تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپریٹ کرتے ہیں. کہ دفعہ کراچی کے لوگ اسلام آباد میں آ کے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنی دیر ہمارا آپس میں کرمنل ڈیٹا جو ہے وہ آپس میں انٹیگریٹ نہیں ہوگا وہ اس کا ممکن نہیں ہے. خیر اس وقت ہم نے پولیس مینجمنٹ بورڈ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کروایا, خاص طور پہ ریکویسٹ کیا آئی جی صاحبان سے, اور انہوں نے کہا جی بالکل یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور اس کو ہم نے انٹیگریٹ کر دیا تمام ڈیٹا کو. ابھی جو ایک اچھی خوش قسمتی ہے ہماری کہ نادرا کی صورت میں ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ کی صورت میں ہر آدمی کا ایک ڈیجیٹائزڈ آئی ڈی ہے, جیسے کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے. تو ہم نے بیسک آئی ڈی رکھ کے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو انٹیگریشن کی کہ کسی جگہ پہ بھی کوئی کرمنل جو اس کے کسی خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے تو اس ایف آئی آر میں یہ مینڈیٹری ہو کہ وہ اس کا جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ جو ہے اس کو اس میں ایڈ کیا جائے گا, فیڈ کیا جائے گا. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے تمام کا تمام کوئی بھی آدمی کسی جگہ پہ بھی آتا ہے کسی کرائم کرتا ہے تو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ریکارڈ میں سندھ میں ہے یا بلوچستان میں ہے یا پنجاب میں یا پنڈی میں اس نے کیا ہوا ہے یا گلگت بلتستان میں کیا ہوا ہے تو ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. وہ ہم بڑا اگریسولی اس کو کر رہے ہیں. اچھا. اور اسلام آباد پولیس نے گزشتہ کچھ 3 ماہ سے بلکہ اس سے پہلے بھی 2 ماہ انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے جو پچھلا ڈیٹا انٹری کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے تو ایف آئی آر کا ڈیٹا اور اس سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے اس میں کمپلیننٹ ہے یا فار دیٹ میٹر کوئی کرمنل ہے یا کوئی ایسا کرمنل جو یہاں پہ انوالو تھا اس کے خلاف ایف آئی آر رجسٹرڈ ہے اور وہ سندھ میں جا کے وہ رہ رہا ہے اور وہاں پہ کرائم بھی کر رہا ہے اور وہ کسی جگہ پہ وہ بزنس بھی کر رہا ہے. جی. تو اگر اس کی وہ وانٹیڈ ہے, وہ پروکلیمڈ افینڈر ہے تو وہ پروکلیمڈ افینڈر جو ہے وہ پاکستان کی ہر جورسڈکشن میں ہے. تو وہ ہم نے اس کو انٹیگریٹ کیا ہے. ایکسیلنٹ. اور اس سے انٹیگریٹ کرنے کے بعد ہم نے پی آئی ٹی پی کے ساتھ مل کے ہم نے وہ ایکسیس لی ہے. اچھا. ان کے ڈفرینٹ قسم کے سافٹ ویئرز ہیں جس میں کہ ہوٹل آئی ہے, اس کے بعد پولیس چیک پوسٹ جو ہے اسمارٹ آپ کہہ سکتے پولیس چیک پوسٹ ہے, مے بی آپ تھوڑا سا اس کی جو ٹرمنالوجیز ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہے, بٹ اینی ویز وہ ڈفرینٹ قسم کی اپلیکیشنز ہیں. وہ اپلیکیشن ہم اس اپلیکیشن پہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی اگر اس کا آئی ڈی کارڈ ڈالیں گے نمبر اس کا آئی ڈی کارڈ لے کے تو وہ فوراً پاپ اپ کر جائے گا کہ یہ آدمی فلاں جگہ پہ وانٹیڈ ہے. اوکے. تو جتنی دیر یہ ڈیجیٹائزیشن میں انٹیگریشن نہیں ہوگی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو وہ ہم بڑا اگریسولی کر لیں. ہوٹل آئی ہے 506 کے قریب یہاں پہ گیسٹ ہاؤسز ہوٹلز ہیں جی, وہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ انسٹال کر دیا ہے. وہ مینڈیٹری ہے. ویری نائس. اور اس میں فیڈنگ میں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. تو وہ ہوٹل میں سر جو نمبر آئی ڈی کارڈ نمبر سی این آئی سی ڈالیں گے تو آپ کے پاس پاپ اپ کر جائے گا کہ یہ کرمنل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں. اچھا اوکے. اسی طرح سے جو ٹیننٹ کا ہے, وہ ٹیننٹ آتا ہے کسی جگہ پہ, وہ یہاں پہ لیتا ہے آ کے کوئی کرائے پہ گھر, تو وہ مینڈیٹری ہے مالک کے لیے کہ وہ دے اس کی کریڈینشلز دے, تو آئی ڈی کارڈ میں پتہ چلے گا کہ یہ آدمی وہاں پہ ہے. اسی طرح سے بہت سارے جو گھریلو ملازمین ہیں وہ ہم نے پچھلے کوئی 10-12 دن کے اندر 30 کے قریب ہم نے گھریلو ملازمین جو کہ کسی جگہ پہ گھریلو ملازم تھے لاہور میں یا کراچی میں وہ کام کر رہے تھے, وہ یہاں پہ آ کے دوبارہ امپلائی ہوئے اور وہ کرائم کر کے چلے جاتے ہیں. تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے بتایا, لوگوں کو فون کر کے بتایا ہے اور متعلقہ تھانے کو بھی بتایا کہ یہ لوگ ہیں وہ کرائم میں انوالو تھے, گھروں کی چوریوں میں. جس طرح بہت ساری جگہوں پہ لوگ امپلائی کیے جاتے ہیں, پھر وہ 2-3 دن کے بعد وہ پورا کا پورا گھر خالی کر کے چلے جاتے ہیں. اور وہ کئی دفعہ یہ بھی ہوا کہ دورانِ وہ لوگوں کو بے ہوشی کی دوائی دیتے ہیں, کوئی اس طرح کا نشہ آور چیز دیتے ہیں اور اس سے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. بہت سارے کسی بچے نے دیکھا ہے کہ جی یہ ابھی لے کے جا رہے ہیں, تو ان کو شک پڑا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ اتنا سمجھدار ہے کہ اپنے والدین کو بتا دے گا, انہوں نے اس بچے کو ہی جان لے لی ہے. تو ان چیزوں کو پریمپٹ کرنے کے لیے ہم نے
بڑا ایکٹیولی بڑا اگریسولی ہم اس چیز کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نہ صرف کہ پولیس اسٹیشن کو بتا رہے ہیں بلکہ یہاں سے بھی جو ہمارا اسٹاف ہے وہ فوراً کال کرتا ہے کنسرن جو گھر کے مالک کو جو ظاہر تھانے کے اندر آتا ہے. اچھا. تو وہ ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا بندہ جو ہے یا خاتون جو ہے وہ ریکارڈ یافتہ ہے, اس کو آپ بالکل اپنی گھر میں یا کسی جگہ پہ اپنی فیسلٹی پہ امپلائی مت کریں. اچھا, نادرا کے ساتھ سر آپ کا جو سسٹم انٹیگریٹڈ ہے, نادرا آپ کو نادرا یہاں سے بھیجنا پڑتا ہے کچھ, یا نادرا کو آفیسر موجود ہے یہاں پر؟ نادرا کے ساتھ انٹیگریشن آن لائن ابھی نہیں ہے. اچھا. وہ ہم کر رہے ہیں, مینولی کرنا بہت پڑتا ہے. پہلے ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. وہ نادرا کے جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ بالکل, جب بھی میں نے ان کو کال کیا وہ ہمارے ساتھ بڑا اچھا طریقے سے کوآپریٹ کرتے ہیں. اور کیونکہ نادرا نے ہی یہ اسٹارٹ کیا تھا شروع میں یہ پروجیکٹ, بعد میں ظاہر ہے وہ ان کا کام نہیں تھا تو وہ پولیس کو شفٹ کر دیا گیا, تو وہ اس لحاظ سے وہ سینٹیسائزڈ ہیں اس سلسلے میں. ٹھیک ہے. ابھی ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ انٹیگریشن کر لیں گے. ٹھیک ہے. پی اوز کا ہے وہ بھی ہم اس کو میں دیکھیں گے کہ انٹیگریشن ہو. ڈیٹا جو پی اوز کا ہے وہ ظاہر ہے جو پروکلیمڈ افینڈرز ہیں جو لوگ وانٹیڈ ہیں جی, وہ بھی ہم اپنے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کر رہے ہیں جو ہمارا فیشل ریکگنیشن کا سسٹم ہے. بہت ساری جگہوں پہ ہم نے انسٹال کر دیے ہیں جو پبلک پلیسز ہیں کیمراز اپنے جو فیشل ریکگنیشن کے, اس کے رزلٹ ابھی آنے شروع ہوئے ہیں اور اس میں مزید بہتری آئے گی. ظاہر ہے جب آپ کسی بھی نئے سافٹ ویئر کو کرتے ہیں تو اس کو آپریٹر کو بھی آپ کو ٹرین کرنے میں کوئی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ لگ جاتا ہے. تو وہ ہم نے بالکل جتنے بھی ہمارے سافٹ ویئرز ہیں, ایک NEC کا ہے اور ایک بریف کیم کا ہے, وہ ایک ہی آپریٹر کر رہا ہے. اور اس کا جو ہمارا جو کمیونیکیشن گیپ ہوتا تھا آپریشنز کا, وہ بھی ہمارا ایگل یہاں پہ آنے کی وجہ سے بالکل زیرو ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. ٹریفک کی سر آپ نے بات کی تھی, سیف سٹی اور ٹریفک کی آپس میں اگر ہم لوگ انٹر کنیکشن کریں, ٹریفک کا نظام آج سے 2-2.5 مہینے پہلے چلے جائیں بہت ہی عجیب نظام تھا اسلام آباد کی ٹریفک کا بھی. اسلام آباد از گاٹ اے ویری ایکٹیو ٹریفک آفیسر SSP مصطفیٰ تنویر نے کافی چینجز لائی ہیں. ابھی اچھا فیڈ بیک بھی آ رہا ہے, لیکن مزید اچھی بہتری لانے کے لیے سیف سٹی کیسے ہیلپ کر سکتا ہے ٹریفک کے فلو میں؟ ایک تو یہ کہ جو ٹریفک کی لائیو ہے اسٹیٹس ہے وہ ہم گوگل سے فائدہ لیتے ہیں. اٹس اے کائنڈ آف امپرووائزیشن وی ہیو ڈن. ہر جگہ پہ کیمرہ نہیں ہو سکتا, تو یہاں پہ گوگل میپ کو ہم نے کیا ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی ڈفرینٹ جو آپ کے باٹل نیکس بنتی ہیں رش کی وجہ سے, ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. یہاں جو آپریٹر ہے وہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کا, جس طرح آپ گوگل میپ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں گاڑی کے اندر, تو وہ آپ ڈیسٹینیشن لکھتے ہیں کہ اس یہاں سے لے کے یہاں تک کا آپ میری ڈیسٹینیشن پوائنٹ ہے, یہ میرا اون لوکیشن ہے, یہاں یہ اسٹارٹ پوائنٹ ہے. تو وہ جب وہ ریڈ آتی ہے تو ہم وہاں کے کیمراز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور وہاں پہ جو آپریٹر ہے وہ پھر بتاتا ہے کہ جی آپ اس جگہ پہ جا کے پہنچے. یہ تو وہ ہے جو لائیو ہے. باقی ہم نے جو باٹل نیکس ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں میں ہماری CDA کے جو آفیسرس ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی. انکروچمنٹ کے سلسلے میں ہم CDO کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. ابھی کچھ دیر کوئی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے میری DC صاحب سے بات ہوئی تو ہی واز ویری ویری ریسیپٹیو. میں نے کہا جی ہم لوگ آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی جس جگہ پہ انکروچمنٹ ہے, کسی جگہ پہ ایسے مین ہولز ہیں جہاں پہ کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, کسی ایسی جگہ پہ کہ جو لوگ غلط طریقے سے پارکنگ کی ہوئی ہے یا کوئی انکروچمنٹ ہے, تو وہ میں آپ کو بھیجوں, تو وہ کہتے ہیں I'll be more than happy. اچھا. تو وہ بھی میں نے ان کو آج میری ان سے بات ہوئی ہے تو he was very welcoming, you know. تو انہوں نے مجھے بتایا, تو وہ بھی ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں. It's going to be a safe city, it's going to be a smart city انشاءاللہ. Very nice. اسمارٹ سٹی سر آپ نے بات کی, اسلام آباد سیف سٹی, لاہور سیف سٹی. آپ سر یو ہیو بین ٹو ادر کنٹریز ایز ویل, وہ بھی آپ نے سسٹم دیکھے ہوں گے. کیا لیک کر رہا ہے سر, کیا امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ اگر آپ فار ایگزامپل یورپین کنٹریز میں چلے جائیں, US میں چلے جائیں, وہاں کے سیف سٹی پروجیکٹس میں یا اس ٹائپ کے پروجیکٹس میں اور اسلام آباد کے پروجیکٹ میں کیا امپروومنٹ کی گنجائش ہے؟ وہاں پہ جو کانسیپٹ ہے وہ ہے فیوژن سینٹر کا. فیوژن سینٹر سے مراد یہ ہے کہ سیف سٹی کو فیوژن سینٹرز کہتے ہیں. اچھا. ایک سٹیج یہ ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ جگہوں پہ سیف سٹی کو بنایا ہے. لاہور میں ہے, یہاں پہ ہے, کوئٹہ میں بن رہا ہے, کراچی میں شروع ہو رہا ہے, وہاں پہ آلموسٹ وہ انیشیل سٹیجز پہ ہیں, لیکن وہ بڑا ایکٹیولی کر رہے ہیں. وہاں پہ بھی میرے پولیس آفیسرز ہیں.
مقصود محمد صاحب ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے، وہ بھی ہم سے پوچھتے رہتے ہیں چیزوں کو. تو جو سیکنڈ سٹیج ہے وہ انٹیگریشن کی ہے کہ ان سیف سٹیز کی انٹیگریشن کرنا، جو فیشل ریکگنیشن ہے، کوئی اور باقی چیزیں ہیں، جو ہمارا ڈیٹا بیس ہے اس کو انٹیگریٹ کرنا ان کے ساتھ. نیکسٹ سٹیج وہ ہے، اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو میرے خیال میں 2-3 سال کے اندر ہم فیوژن سینٹر کی طرف جائیں گے اور اسمارٹ سٹی کی طرف جائیں گے. اسمارٹ سٹی پروجیکٹس ہونا چاہیے جس میں کہ جو سیوک سروسز ہیں ان کو بھی ہم اس کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے. اچھا. کیونکہ یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے، ہولسٹک ایک سسٹم ہونا چاہیے جس میں کہ ہم آئسولیشن میں کام نہ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ عام عوام، کوئی بھی عام شہری ہے، اس کو سیف سٹی تک رسائی چاہیے، اس کو کوئی اپنی فوٹیج دیکھنی ہے، کوئی واقعہ ہو گیا ہے وہ دیکھنا ہے، یا کوئی ڈائریکٹ کال کرنی ہے، تو یہاں کوئی ہیلپ لائن کی فیسلٹی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر کسی شہری نے کچھ دیکھنا ہے، آ کے کوئی انفارمیشن چاہیے، اس کو کوئی کلپ چاہیے، وہ کیسے وہ لے سکتا ہے؟ بڑا سمپل ہے جی. کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے تو ایف آئی آر کا اس میں 2 چیزیں ہیں جی. ایک تو یہ کہ کسی کی اپنی فوٹیج ہے، کوئی وہ اپنی سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے کوئی ایویڈنس کو یا کسی بات کو، تو ہی کین آلویز کم، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن جب کرمنل اوفینس ہے، ایف آئی آر ہوئی ہے، تو اس میں آئی او کے تھرو وہ آتا ہے اور ہم فوراً دے دیتے ہیں. یا آپ نے کوئی یہاں پہ کوئی راشن نظر آ رہا آپ کو، جس کا مطلب یہ کہ فوراً لوگوں کو مل رہی ہے. جی ٹھیک ہے، وہ 20 مطلب ورکنگ آورز میں کوئی بھی لے سکتا ہے. اچھا. باقی اگر کسی اور کی ہے تو وہ پرائیویسی کے ایشوز ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو سم ونز پرائیویسی. آبویسلی جو ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ ہے ساری دنیا میں، وہ شاید یہاں پہ اس طرح ڈیفائنڈ نہیں ہے، لیکن ہم نے جو انڈیویجول پرائیویسی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. ہم کسی کی فوٹیج نہیں دے سکتے. البتہ کوئی کنفلکٹنگ چیزیں ہیں، کوئی اگر ہمیں کوئی کورٹ مانگتی ہے یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ مانگتا ہے تو ہم فوراً دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہیلپ لائن کی بات کی جائے سر، اگر کسی نے کوئی انسیڈنٹ انفارم کرنا ہے کہ یہ فلائنگ جگہ کوئی ایشو ہو رہا ہے، آپ بھی ذرا دیکھ لیجئے، آپ یہاں پہ اویئر کرنا ہے اسٹاف کو، تو وہ ہیلپ لائن کوئی ہے؟ جی میں آپ کو 15 ہے. اچھا. 15 نیچے جی. آپ اگر کوئی ٹائم ملے، اگر آپ کوئی ڈاکومنٹری بنانا چاہیں، کسی وقت بھی آپ سرپرائز وزٹ بھی کرنا چاہیں، تو یو آر موسٹ ویلکم. آئی جی صاحب جب سے آئے ہیں انہوں نے جو 15 ہے اس کو نیا سافٹ ویئر یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا جو کہ لاہور میں تھا. اچھا. اور اس میں ہم ہر جو کوئی کال آتی ہے تو وہ ریکارڈ ہو رہی ہے. جی. ہر جو ہمارا آپریٹر ہے اس کا کتنی ٹائم میں وہ اس کو آگے ڈسپیچ کر رہا ہے یا اس کو انٹری کر رہا ہے، اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں. کتنی دیر میں جو رسپونڈر ہے ہمارا جو ایگل کا ہے وہ کتنی دیر میں وہاں پہ پہنچ رہا ہے، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنی کالز آ رہی ہیں. ایوریج ہم رسپانس ٹائم بتا سکتے ہیں ہم آپ کو. ہمارا ایوریج رسپانس ٹائم اس وقت 5 منٹ کا ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ کئی دفعہ 20 منٹ بھی لگ جاتے ہیں، کیونکہ ابھی جو آپ باہر کی طرف جاتے ہیں لاہور اسلام آباد سے، جی تو بارہ کہو کا ایریا ہے تو وہ کافی سکیٹرڈ ایریا ہے. جی. تو اس میں جو جورسڈکشن ہے ایک پولیس اسٹیشن کی وہ کافی بڑی ہے. جی. تو وہاں پہ روڈ کا انفراسٹرکچر بھی تھوڑا سا کم ہے، کبھی ٹریفک کے مسائل بھی آ جاتے ہیں، رش ہے وہاں پہ، کنجسٹن ہے ڈیو ٹو سرٹن ریزنس، تو وہاں پہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ہے. لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کرائم سین پہ یا جہاں رپورٹڈ کرائم ہے وہاں پہ نہ ہو رہا ہو. ابھی ہم نے اس حد تک بھی کیا ہے کہ جو لوگ فیک کالز کر رہے تھے، وہ فیک کالز تقریباً 95% ہے. اگر 1000 کالز آ رہی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ 900 کے قریب جو کالز ہیں یا 910 یا 15 کے قریب جو فیک کالز آ رہی ہیں. اچھا. ابھی ان کے خلاف بھی ہم ایکشن لے رہے ہیں. ہم نے ایف آئی آر دی ہے تو انشاءاللہ ان لوگوں کو پکڑیں گے اور ان کو قرار کے ہم سزا دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. تو اسی حوالے سے سٹیزنس کو بھی آبویسلی یہ میسج آپ دیجیے گا. جی سوری آپ کا وہ سوال وہیں پہ رہ گیا کہ کرائم ہوتا ہے یا کوئی وہ رپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو 15 کا، تو 15 کا جو ہم نے انٹرفیس بنایا ہے اس میں آلموسٹ ہر چیز کو کور کر لیا ہے. اچھا. ہم ایک سنگل جو ہے وہ رپورٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں انسیڈنٹ رپورٹ کرنے کی لائن ہے وہ 15 ہے. میں نیشنل پولیس بیورو میں تھا تو بہت ساری جگہوں پہ جو میں نے چیک کیا کہ کتنی ہیں کوئی اگر کوئی جینڈر سے ریلیٹڈ کرائم ہے یا رپورٹنگ کرنا چاہتا ہے، ویمن کے اگینسٹ کوئی ہے، جی کوئی وائلنس ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم نے اسپیشلائزڈ کر لی. تو وہ جب میں نے اس کا
چیک کرنے کی کوشش کتنی ہیں جو کرائم اگینسٹ ویمن کو کر رہی ہیں. نمبرز ہیں یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی نمبرز ہیں تو وہ 68 تھے. اچھا. مجھے بھی آج تک وہاں پہ رہنے کے بعد بھی 68 اگر میں نمبر یوز کرنا، مجھے اپنے موبائل نمبر کے علاوہ کسی کا موبائل نمبر یاد نہیں ہے. تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایمرجنسی نمبر کر رہے ہیں؟ تو وہ بھی ہم 15 پہ کر رہے ہیں. اور البتہ اس کے اندر ہم نے جینڈر سے مراد ہے آپ کا مین ویمن، اس کے بعد کرائم اگینسٹ جوینائلز اور کرائم اگینسٹ ویمن، کرائم اگینسٹ سرٹن مائنورٹی، وہ بھی ہم نے اس کو کر دیا ہے انٹرفیس کے اندر ہی. تو وہ خاص طور پہ ہم اپنے رسپونڈر جو کہ ہمارے پاس ہیں، میرے یہ ابھی انڈر سپرویژن کام کر رہے ہیں، ان کو ہم اس مسئلے میں سینٹیسائز کرتے ہیں کہ اس کو اگر کوئی کرائم اگینسٹ ویمن ہوتا ہے جو کہ جینڈر سے ریلیٹڈ کرائم ہے تو اس کو ہم سوشل کرائم نہیں سمجھیں گے، دیٹ از اے کرمنل اوفینس. وہ لوگوں کو ہم نے بتایا کہ وی ہیو ٹو گیو اٹ اے پرائیورٹی، اور وہاں پہ جا کے ہم پرسنل ومس کے اوپر فیصلہ نہ کریں. اپنی سوشل جو بیک گراؤنڈ ہے، سوسائٹل نارمز ہیں سو کالڈ، اس سے باہر نکل کے سوچیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے آخر میں سر کہ سوشل میڈیا کا یوزیج بہت زیادہ ہو گیا ہے ہر جگہ پہ، ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام، یہ تو ایوری پرسن از یوزنگ دس. سوشل میڈیا کو مد نظر رکھتے اور سیف سٹی، یہ سوشل میڈیا اور سیف سٹی آپس میں آپ کیسے کنیکٹ کریں گے کہ سوشل میڈیا پہ اس سے اویئرنیس کریٹ ہو لوگوں کو؟ جی میں انشاءاللہ ابھی تو پہلے میرا جو جہاں بھی میں جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے پہلے آپ کوئی کنکریٹ سٹیپس لیں، پریکٹیکل سٹیپس لیں، دین انگیج میڈیا. بہت سارے لوگ جو ہیں میڈیا کے اوپر ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں اور آن گراؤنڈ کچھ نہیں کرتے. جی. تو ابھی ہم نے جو چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنی کامیابیوں کو بتا سکتے ہیں، تو ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ینگ بلاگرز ہیں جن کی بہت زیادہ اگر ویورشپ ہے سوشل میڈیا کے اوپر، آج کل تو بہت آسان ہو گیا کہ کتنے لوگ اس وقت فلاں آدمی کو یا کسی بھی پولیٹیکل فگر کو یا جو ایک سیلیبریٹیز ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، تو وی کین انگیج. تو ہم ان کو بھی انشاءاللہ انوائٹ کریں گے. اچھا. اور اپنا جو obviously جو ہماری اچیومنٹس ہیں ہم ٹارگیٹڈ اپروچ رکھیں گے کہ ہم ان لوگوں کو ہم نے ٹارگیٹ کرنا ہے اور اپنی اچیومنٹس کو بتا دیں. بالکل ٹھیک. لاسٹ میں سر بتائیے گا، شروع میں آپ کو انوائٹ کرنے سے پہلے میں نے ایک نیشنل ہیرو کے ورڈ کا استعمال کیا. آپ کے ساتھ ایک واقعہ جڑا ہوا ہے، کارگل کا واقعہ. پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں آپ کی اس حوالے سے کہ کارگل میں سر کیا ہوا تھا اور یہ کیا واقعہ ہے سر؟ میں پاس میں زیادہ ویسے نہیں رہتا، میں کہتا ہوں جتنا بھی فیوچر آپ پریزنٹ کی طرف دیکھیں، فیوچر کی طرف دیکھیں، لیکن آپ نے سوال کر ہی دیا ہے. تو پہلی تو یہ ہے کہ اٹس میرے لیے پرائڈ کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا. اور وہاں پہ انسیڈنٹلی میں اس ایریے میں تھا جب میں نے والنٹیئر کیا، تو دیٹ از اے مشکل ٹائم تھا، لیکن میرا سمجھتا ہوں میری زندگی کا سب سے اچھا ٹائم وہی تھا. اچھا. جس میں کہ میں کچھ کر سکا. ہر آدمی کا دنیا میں آنے کا مقصد ہوتا ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہیومنز میں اور اینیملز میں یہی فرق ہے، وہ دے ہیو ٹو بی دے شوڈ بی، وہ جسے کہتے ہیں انٹیلیجنٹ بینگز ہیں، اور جہاں پہ کچھ نہ کچھ ہر آدمی کا، ہر انسان کا آنے کا مقصد ہے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. تو جتنا تھوڑا سا موقع ہمیں ملا ہم نے کیا. ٹھیک ہے. تو اس ملک کی وجہ سے ہیں ہم لوگ، ہماری ایک آئیڈینٹی ہے، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہماری آئی ڈی وہی ہے، اس سے ہم باہر نہیں جا سکتے. تو وی شوڈ ڈو سم تھنگ گڈ فار دا کنٹری. چھوٹا سا میں نے کام کیا تھا اس وقت، اور اللہ تعالیٰ نے زیادہ ہمیں اچیومنٹس دی، اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی. بٹ میں کل کچھ بچے یہاں پہ آئے ہوئے تھے ہمارے پاس، جو ایک آرفنیج کا میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا، کیئر سینٹر سے. تو ان کے ساتھ جب میں بات کر رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو کوئی فوجی آفسر بننا چاہتا تھا، کوئی سول سرونٹ بننا چاہتا تھا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بزنس مین بننا چاہتے تھے. تو میں نے کہا بیٹا آپ سب کچھ بن جائیں، لیکن سب سے پہلے آپ ایک اچھے انسان بنیں. ویری رائٹ. ٹھیک ہے نا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ان بچوں کو سوال پوچھتے ان کا جواب سن کے. میں نے کہا یار آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی فگر کون سی ہے، بڑی جو آپ جس کو آپ یو کین فینسی. تو ایک بچے نے جواب دیا کہ
سر میرا ویری ینگ کڈ, ہی واز اراؤنڈ 6-7. اچھا. تو کہتے جی میرے خیال میں سب سے بڑے جو آدمی ہیں وہ عبدالستار ریدی ہیں. اچھا. تو میرے لیے بڑی انکریجنگ یہ چیز تھی کہ یہ آئیڈینٹیفائی لوگوں کے اندر یہ ایک جو ایک سوچ ہے, ایک اپروچ ہے, وہ بچوں میں ہماری نئی جنریشن میں پازیٹیو ہے. تو جہاں جہاں بھی ہم ہوں, ہم ملٹری میں ہیں, ہم سول سروسز کے اندر ہیں, ہم ٹیچر ہیں, ہم لائک آپ کسی جگہ پہ کوئی مطلب بڑی چھوٹی جاب پہ ہیں, چھوٹی جاب کا تو ورڈ نہیں یوز کروں گا میں, کسی کیپیسٹی میں بھی ہے, یو شوڈ ورک, یو شوڈ اور میں ہمیشہ وہ کہتا ہوں ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. ایک کنسرٹیڈ ایفرٹ ہوگی تو ہم آگے چلیں گے. ہمیں پاسٹ میں نہیں جانا چاہیے کہ کیا کسی نے برا کیا, کیا کسی نے اچھا کیا. وی شوڈ لیو ان پریزنٹ, وی شوڈ ورک فار دا فیوچر. جی بالکل ٹھیک ہے. آخر میں سر پاکستان کے لیے, شہریوں کے لیے کوئی میسیج, اسلام آباد کے شہریوں کے لیے خصوصاً کوئی میسیج, اور خیبر ٹی وی, K2 TV کے لیے ایک میسیج, کیونکہ آپ نے اب آلریڈی کام کیا ہوا ان کے ساتھ KP میں. جی میں پشاور میں تھا, وہاں پہ بڑا اچھا ٹائم گزرا, بڑی اچھی یادیں ہیں پشاور سے. میں وہاں پہ SSP ٹریفک تھا, پھر DPO لکی مروز بھی تھا. بڑا مشکل ٹائم تھا میرا. مجھے پشاور کے اور KP کے لوگوں کے ساتھ خاص جو ہے وہ نیچرلی اٹیچمنٹ ہے. جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ اس کو جس انوائرمنٹ میں اوپر جاتا ہے وہ نوسٹیلجک ہوتا ہے, تو اسی طرح سے میرا بھی ایک نوسٹیلجیا ہے KP کے ساتھ. پشاور میں SSP ٹریفک تھا, وہاں پہ بہت کام کیا, لوگوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی کمیونٹی نے. اچھا. اور لکی مروز میں تھا, وہاں پہ لوگوں نے بڑا ہی ایک, کیونکہ ایک جنکشن پوائنٹ تھا, اس کو 3 جو ہے وہ ٹرائبل ایریاز لگتے تھے, ابھی تو ٹرائبل ایریا نہیں ہے, تو وہ اس لحاظ سے سینٹر آف گریوٹی تھا ان ٹرمز آف ٹیررزم. وہ بڑا اچھا ٹائم گزرا وہاں پہ. وہاں کی پولیس نے بڑا اچھا ساتھ دیا, بڑی بہادری کے ساتھ لڑے, اور جو ٹیررزم کو ختم کرنے کے سلسلے میں KP پولیس کی بڑی خدمات ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ جی اسلام آباد کے شہریوں کے ساتھ, یا پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے کو آئی ڈونٹ وانٹ تھنک آئی ایم ان کیپیسٹی کہ میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں, آئی ایم نارمل ہیومن بینگ, بٹ جسٹ جرنلسٹک میں بات کروں گا کہ جس کیپیسٹی میں ہم ہیں, ٹریفک میں آپ جا رہے ہیں, بائک پہ آپ سفر کر رہے ہیں, گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں, تھوڑی سی کٹسی شو کریں, لوگوں کو راستہ دینے میں خوشی محسوس کریں, برداشت کریں. آپ گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پیدل لوگ جا رہے ہیں, آپ ان کو راستہ دے دیں. یہی ویسٹ میں اور جو ڈیولپ ورلڈ ہے اور ہم میں فرق ہے. باقی بہت ساری ایسی کوالٹی جو ہم میں ہیں وہ دنیا میں اور لوگوں میں نہیں ہے. سر برداشت کی ضرورت ہے. باقی اس جیسی ہمارے جیسی قوم دنیا میں میرا نہیں خیال جتنی ورسٹائل لوگ ہم ہیں, جتنی کیپیسٹی ہماری یوتھ کے اندر ہے, جتنے ہم چیزوں کو امپرووائز کرنے کے ماسٹر ہیں, وہ شاید دنیا میں کسی جگہ پہ ہے. تو برداشت پیدا کریں, بی کرٹیس, اور لوگوں کو آپ دروازہ اگر کھول دیتے ہیں کسی کے لیے تو آپ اصل میں ایک گڈ ول جیسچر کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یا کسی کا دروازہ آپ گزر گئے ہیں تو اس نے انٹر ہونا ہے, تو آپ اس کا دروازہ اس کے سر پہ مارنے کی بجائے تھوڑا سا اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, تو اس سے ایک اچھائی, ایک اچھی جو ہے نا وہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے, اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین آپ سن رہے تھے DG سیف سٹی اسلام آباد رومیل اکرم صاحب کو. انہوں نے ہم سے گفتگو کی سیف سٹی کے بارے میں, جو ہے وہ کافی آگاہی دی. ناظرین کے لیے بھی کافی مفید ہوگا یہ کہ سیف سٹی کیسے کام کرتا ہے. پھر انہوں نے 15 کے بارے میں بتایا کہ 15 جو ہے وہ اس کو خدارہ کالز جو ہیں وہ آپ صرف کرائم کے ٹائم پہ یا کوئی انسیڈنٹ کو ایمرجنسی کے ٹائم پہ اس کو یوز کریں, جو بھی اس طرح کی کالز جو کہ فیک کالز ہیں وہ پلیز مت کیجیے گا. اور اس پہ ایکشن بھی انہوں نے سٹارٹ کر دیا, FIR بھی لانچ کر رہے ہیں جو بھی فیک کالز آئیں گی اس حوالے سے بھی. اور باقی مزید انہوں نے سیف سٹی میں بھی مزید بہتری بھی لا رہے ہیں, کافی سارے نئے انیشیٹوز بھی لینے لگے ہیں. بہت شکریہ رومیل اکرم صاحب DG سیف سٹی ہمارے ساتھ موجود ہونے کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, اگلے ہفتے پھر حاضر ہوتے ہیں پاکستان آن لائن میں.